میں اسلام آباد سے واپس نکل رہا تھا کہ سما گارڈن کے علاقے میں نماز عصر کا وقت ہوا تو میں ایک مسجد میں نماز کے لیے رک گیا۔ وضو خانہ میں رش تھا۔ ایک صاحب نے بتایا کہ مسجد کے بیسمنٹ میں وضو کی جگہ ہے، وہاں چلے جائیں۔ میں اس طرف گیا تو مسجد کا مدرسہ تھا جہاں بچوں کی رہائش تھی۔ ان بچوں کا سامان پڑا ہوا تھا اور انہی کے لیے وضو کی جگہ بھی بنی ہوئی تھی۔ نماز میں بھی کچھ وقت باقی تھا تو میں نے وضو کیا اور ان چھوٹے چھوٹے فرشتے نما صاف ستھرے مدرسے کے بچوں کے قریب بیٹھ کر ان کی معصومانہ گپ شپ سے لطف اندوز ہونے لگ گیا۔ میرے بالکل سامنے چھوٹے چھوٹے ٹرنک پڑے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک پرانا سا جستی چادر کے ایک ٹرنک پہ ایک جملہ دیکھ کر نہ جانے کیوں میں چونک گیا۔ اس ٹرنک پر لکھا تھا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ میں بے ساختہ کھڑا ہوا، اس ٹرنک کے پاس گیا اور اس لکھائی پہ ہاتھ پھیرنے لگ گیا۔ میری یہ حرکت بے ساختہ تھی۔ میں نے اس بچے کے بارے میں پوچھا کہ اس ٹرنک کا مالک بچہ کون ہے۔ پھر پتہ چلا کہ وہ اوپر مسجد میں نماز کے لیے چلا گیا ہے۔ باقی بچے بھی جا رہے تھے۔ میں بھی ان بچوں کے ساتھ اوپر آ گیا۔ میں بظاہر نماز میں کھڑا تھا مگر نماز کے دوران بھی ٹرنک پہ لکھا وہ جملہ کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا میرے ذہن پہ چھایا رہا۔ نماز سے فارغ ہو کر میں دوبارہ نیچے آ گیا اور اس بچے سے ملا۔ میں نے اس بچے کی انگلی پکڑی اور اس کو ٹرنک کے پاس لے گیا۔ یہ 8 سال کا ایک خوبصورت بچہ تھا جس کا نام عبدالشکور تھا۔ میں نے اس ننھے فرشتے سے حال احوال پوچھا اور اس جملے کے معنی پوچھنے لگا۔ وہ ٹال مٹول سے کام لینے لگ گیا۔ میں اصرار کرنے لگا کہ آپ نے اس جملے کو کہاں سے لیا اور اپنے ٹرنک کے لیے اسی جملے کا انتخاب کیوں کیا؟ وہ بچہ مسکرایا اور یوں مسکرایا کہ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ آنسوؤں کی ایک لکیر اس کی آنکھوں سے نمودار ہوئی اور گالوں سے ہوتے مسجد صفوں میں جذب ہو گئی۔ وہ بچہ کچھ کہنا چاہ رہا تھا مگر کہہ نہیں پا رہا تھا۔ میں نے اس کو تسلی دی، ایک بچے کو پانی لانے کا کہا اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ ذرا سی دیر بعد وہ بچہ کچھ ٹھیک ہوا اور اس نے بتایا کہ میں 3 سال کا تھا کہ میرے والد ایک حادثے میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ایک بہن ہے جو مجھ سے 2 سال بڑی ہے۔ والدہ اور بہن گھر میں ہیں۔ والد صاحب کی خواہش تھی کہ میں حافظ بنوں۔ انہوں نے اس خواہش کا اظہار امی سے کیا تھا۔ میرے والد فوت ہوئے تو امی نے والد صاحب کی خواہش پوری کرنے کا ارادہ کر لیا۔ رشتہ دار ہیں نہیں۔ امی اور بہن لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں اور مجھے یہاں داخل کروا گئی ہیں۔ میں 1 سال سے یہاں پڑھ رہا ہوں۔ مہینے بعد وہ آتی ہیں اور مجھے 2 دن کے لیے گھر لے جاتی ہیں۔ میں گھر امی جی اور بہن کو دیکھ کر پریشان ہوتا ہوں تو امی کہتی ہیں کہ شکور ہے یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ مجھے یہ بات بہت اچھی لگی اور ایک دن ایک پینٹر انکل مسجد کا کام کرنے آئے تو میں نے ان سے اپنے ٹرنک پہ یہی جملہ لکھوا لیا۔ رات کبھی کبھی مجھے دیر تک نیند نہیں آتی۔ ابو یاد آتے ہیں، امی اور بہن کا کام کرنا یاد آتا ہے تو بے چین ہو جاتا ہوں تو میں اٹھ کر اس جملے کو دہرا لیتا ہوں۔ احساس محرومی کا کوئی لمحہ آئے یا بچوں کے پاس کوئی ایسی چیز دیکھوں جو خواہش ہونے کے باوجود حاصل نہیں کر پاتا تو میں اپنے اس ٹرنک کے سامنے آ کر کھڑا ہوتا ہوں اور پوری توجہ سے امی جی کی اس قول کو پڑھ لیتا ہوں۔ اس کے بعد اس بچے نے کیا کہا اور میں نے کیا سنا یہ میں نہ تو لکھ سکتا ہوں نہ بتا پاؤں گا۔ بس اتنا عرض ہے کہ ملک بھر میں اس طرح کے بچے بھی ہمارے بچے ہیں اور جب کبھی آپ کا مسجد اور مدرسے میں چکر لگے تو ان بچوں کا حال احوال پوچھ لیا کریں۔ اہل محلہ ایسے بچوں کے احوال سے باخبر رہا کریں۔ اللہ تعالیٰ کے ننھے منھے فرشتے ہماری توجہ کے مستحق ہیں۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان بچوں کا خیال رکھیں، یہ ہماری آخرت کے لیے مفید ہوگا۔ باقی وقت تو ان بچوں کا بھی گزر ہی جائے گا۔ آپ خود سوچیں کہ محلے کے مدرسے اور مسجد میں جب یہ بچے بے چین ہوں گے تو ہمارے گھر کس طرح پرسکون رہ پائیں گے۔